بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لاسٹ ویڈیو میں پہلے 3 سیکشنز دیکھ چکے ہیں۔ شارٹ ٹائٹل، ایکسٹینٹ اینڈ کومنسمنٹ۔ اس میں ہم نے ٹائٹل دیکھا، ایگزام میں پوچھ سکتا ہے ٹائٹل کیا ہے، پنجاب پرائس کنٹرول آف ایسینشیل کموڈیٹیز ایکٹ 2024۔ اسی طرح ایکسٹینٹ پوچھ سکتا ہے کہ اس کی ایکسٹینشن کہاں تک ہے، وہ ہے پورے پنجاب تک۔ کومنسمنٹ اس کی ڈیٹ پوچھ سکتا ہے 14 جون 2024۔ دوسرا سیکشن تھا ڈیفینیشنز۔ اس میں ہم نے ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز ہم نے دیکھیں۔ ایکٹ سے کیا مراد ہوگا، کوڈ سے کیا مراد ہوگا، کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898۔ ایکٹ سے مراد اس کا نام ہے پورا۔ کنٹرولر سے مراد ڈپٹی کمشنر ریلیونٹ ڈسٹرکٹ کا ہوگا۔ کونسل جو ہے وہ پرائس کنٹرول کونسل ہوگی انڈر سیکشن 3 آف دا ایکٹ، جس میں ہم نے دیکھا کہ اس کا جو چیئرمین ہوگا وہ کون ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کیا ہوگی، جو کنٹرولر نوٹیفائی کرے گا، اس کا نوٹیفیکیشن کرے گا۔ ڈیلر کیا ہے، گورنمنٹ کیا ہے، گورنمنٹ آف پنجاب ہے۔ امپورٹر کیا ہوتا ہے، آرڈر کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح پروونشل کنٹرولر جنرل، یہ ایکٹ کے 5ویں سیکشن میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ ہے تیسرا سیکشن ہم نے پڑھا تھا کہ پرائس کنٹرول کونسل کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اس کے اندر کتنے ممبرز ہوں گے، 10 ممبر ہوں گے۔ چیئرپرسن جو ہوگا وہ منسٹر فار انڈسٹریز ہوگا۔ یہ پوچھ سکتا ہے وہ ممبرز میں سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا کیا یہ ممبر ہیں، منسٹر فار ایگریکلچر، منسٹر فار فوڈ، چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ، سیکرٹری انڈسٹریز، سیکرٹری ایگریکلچر، سیکرٹری لائف سٹاک، سیکرٹری فوڈ ڈپارٹمنٹ، اور ایک لاسٹ والا ممبر چیئرپرسن، جسے بنانا چاہے بنا سکتا ہے۔ کونسل کی ہم نے پاورز دیکھی کیا کیا ہوں گی، کہ وہ پرائسز کی انفارمیشن لے سکتا ہے مارکیٹ میں سے کہیں بھی، پرائسز کو ریویو کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایکٹ کے انڈر ایکشن لے سکتے ہیں، اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں۔ اچھا، ڈائریکشنز اور آرڈر جو ہیں وہ ایشو کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے سیکشن نمبر 4، پاور ٹو میک آرڈرس۔ یہ جو کونسل ہے، اس کی کیا پاورز ہیں آرڈر بنانے یا آرڈر دینے کے لیے۔ کونسل اٹ سیلف اور تھرو دا پروونشل کنٹرولر جنرل، کونسل خود یا پروونشل کنٹرولر جنرل کے تھرو، یا اینی آتھورائزڈ آفیسر جس کو وہ آتھورائز کر دیں، یا کنٹرولر جو ہوگا ڈپٹی کمشنر آف دا ریلیونٹ ڈسٹرکٹ، اس کے تھرو آرڈرز جاری کر سکتے ہیں۔ یہ پاور ہے کونسل کی۔ کس لیے آرڈر جاری کر سکتے ہیں؟ سو فار ایز اٹ اپیئرس ٹو اٹ ٹو بی نیسیسری، وہ جب ضروری سمجھتے ہیں اسے، اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف این ایسینشیل کموڈیٹی، یہ جو اشیاء ہیں ان کی مساوی تقسیم کے لیے، اینڈ اٹس اویلیبلٹی ایٹ فیئر پرائسز، اور فیئر پرائس پر اس کی دستیابی کے لیے مارکیٹ کے اندر، بائی این آرڈر، ایک آرڈر کے ذریعے، پرووائڈ فار ریگولیٹنگ دا پرائسز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، پروڈکشن جو پروڈکشن ہو رہی ہے، موومنٹ ہو رہی ہے، ٹرانسپورٹ، سپلائی، ڈسٹریبیوشن، ڈسپوزل، اشیاء کے یہ جتنے میکانزم ہے، جتنا پروسیس ہے کہ پروڈکشن ہو رہی ہے، موومنٹ ہو رہی ہے، ٹرانسپورٹ، سپلائی، ڈسٹریبیوشن، اس کو دیکھنے کے لیے وہ کونسل خود یا پروونشل کنٹرولر جنرل یا آتھورائزڈ آفیسر یا کنٹرولر کے تھرو جو ہے وہ آرڈر جاری کر سکتے ہیں، یا سارا میکانزم جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، مانیٹر کرنے کے لیے۔ اچھا جی،
اس کے بعد ہے یہ ساری پاورز جو ہیں وہ کیا کیا ہوں گی. 2 کا سب سیکشن اے ہے فار کنٹرولنگ دی پرائسز. وہ مے بی باٹ کوئی چیز خریدی گئی ہو اور سولڈ یا بیچی گئی ہو پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے. فار ریگولیٹنگ دا پروڈکشن ٹریٹمنٹ اینڈ کیپنگ. کوئی بھی چیز ہے اس کو اس کی پروڈکشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے یا اسے رکھنے کے لیے. تیسرا ہے فار ریگولیٹنگ بائی لائسنسز permits or otherwise the transportation, movement and distribution in the province of an essential commodity. کسی بھی چیز کی جو اسینشیل کموڈیٹی ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن، موومنٹ اور ڈسٹریبیوشن اس کو مانیٹر کرنے کے لیے، ریگولیٹ کرنے کے لیے. فار پروہیبٹنگ دا ود ہولڈنگ آف سیل آف این اسینشیل کموڈیٹی. کوئی بھی چیز جو ہے اس کی سیل کو اگر کسی نے ود ہولڈ کیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے. فار ریکوائرنگ اینی پرسن ہولڈنگ اسٹاک. اگر ایک بندہ ہے اس نے اسٹاک کیا ہوا ہے تو کونسل جو ہے اس کو ریکوائر کر سکتی ہے. ٹو سیل ان ہول اور اسپیسیفائڈ پارٹ، اسے کہہ سکتی ہے کہ آپ سارا سیل کر دیں یا اسٹاک کا کچھ پارٹ ایٹ سچ پرائس، اس پرائس پر. ٹو سچ پرسنز اور کلاس آف پرسنز اینڈ انڈر سچ کنڈیشنز ایز مے بی پرسکرائبڈ اسپیسیفائڈ ان دا آرڈر. کونسل جو ہے اس کو آرڈر کر سکتی ہے اگر اس نے اسٹاک ہولڈ کیا ہوا ہے کہ آپ اس کو سیل کر دو. فار فکسنگ دا میکسیمم کوانٹٹی آف این اسینشیل کموڈیٹی. اسینشیل کموڈیٹی کی وہ فکس کر سکتے ہیں کہ آپ اتنی میکسیمم کوانٹٹی رکھ سکتے ہو. which may at any time be possessed by a producer or dealer. ایک پروڈیوسر یا ڈیلر جو ہے وہ اتنی رکھ سکتا ہے. فار ایگزامپل شوگر ہے، وہ کونسل آرڈر کے ذریعے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروڈیوسر یا ڈیلر جو ہے وہ 100 بوری 200 بوری فار ایگزامپل اتنی میکسیمم کوانٹٹی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. فار کولیکٹنگ اینی انفارمیشن اور اسٹیٹسٹکس ود a view to regulating or prohibiting any of the matters aforesaid. اوپر جو میٹرز ڈسکس ہوئے ہیں ان کی انفارمیشن اسٹیٹ اس کی کلیکشن کر سکتے ہیں، اس کو جمع کر سکتے ہیں. فار ریکوائرنگ پرسنز انگیجڈ ان اینی آف دا میٹرز aforesaid in respect of any essential commodity maintain and produce for inspection of such books, accounts and records. وہ اگر کوئی اوپر جو معاملات بیان ہوئے ان میں سے کوئی دیکھتے ہیں کہ بندے نے ود ہولڈ کی ہوئی ہے کوئی چیز، اسٹاک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی انسپیکشن کے لیے وہ مینٹین کر سکتے ہیں، پروڈیوس کر سکتے ہیں، اس کا ریکارڈ، اس کا اکاؤنٹس. اگلا ہے فار ریکوائرنگ ایوری امپورٹر. کسی بھی امپورٹر کو، پروڈیوسر کو، ڈیلر کو، ہول سیلر ریٹیلر کو وہ ٹو مارک، وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسینشیل کموڈیٹی کے جو سیل پرائس ہے اس کے اوپر مارک کریں. فار ایگزامپل کسی نے کوئی چیز اگر وہ سیل کر رہا ہے، کسی صاف ظاہر ہے کسی کے اندر وہ سیل کرے گا، خاص چیز ہوگی، کوئی ڈبہ ہوگا یا کوئی چیز ہوگی، وہ کہیں گے اس کے اوپر پرائس مارک کریں. اینڈ ٹو ایگزیبٹ آن ہز پریمیسز a price list of the essential commodities held by him for sale. اور جو اس کی پرائس لسٹ ہے وہ کسی خاص جگہ پر نمایاں کریں. For an incidental and supplementary matters including in particular the entering and search for premises. اگر کوئی وہ انسیڈنٹ دیکھتے ہیں، کسی جگہ کو مسئلہ دیکھتے ہیں تو وہ اس احاطے میں داخل ہو سکتے ہیں، کونسل جو ہے، اور سرچ کر سکتی ہے. اینڈ سیزر بائی اے پرسن آتھورائز ٹو میک سچ search of any article in respect of which such person has reason to believe that a contravention of the order کے آرڈر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے and is being or is about to be committed or any record connected therewith, the grant or issue of license, permits or other documents and the charging of fees thereof.